اس شہد سے کیا فائدہ جو زہر میں ملا ہوا ہو، بلکہ اس سے بہتر تو وہ زہر ہے جس میں شہد کی شیرنی ہو۔ قابل اعتماد دوستوں کی تجویز سے زیادہ کوئی بھی چیز لوگوں کو متاثر نہیں کرتی۔ کچھ لوگ کامیابی کی خواب دیکھتے ہیں جبکہ دوسرے جاگے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ اپنی سوچ پر قابو پاؤ ورنہ تمہاری سوچ تم پر قابو پا لے گا۔ ہو سکتا ہے تم زندگی میں کئی مرتبہ ناکام ہوئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہار گئے۔ تم اس وقت ہارتے ہو جب تم امید چھوڑ دیتے ہو۔ اگر آپ اس شخص کی تلاش میں ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا تو ایک نظر آئینے کی طرف دیکھ لینا۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ سب سے بری اور بڑی بیماری یہ سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ اگر تم ہارنے سے نہیں ڈرتے تو تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کامیابی تجربات سے ملتی ہے اور تجربات ناکام تجربات سے ملتے ہیں۔ تمہیں طاقتور بننا پڑے گا، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں کو شکست دے سکو، بلکہ اس لیے کہ کوئی تمہیں شکست نہ دے سکے۔ بغیر سوچے سمجھے عمل اور بغیر عمل کے سوچنا 100% ناکامی دیتا ہے۔ علم کا مطلب ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ کبھی بیوی کے سامنے رونا مت، چاہے کتنی ہی تکلیف اور پریشانی کیوں نہ ہو، چاہے اندر سے کتنا ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی مت رونا، ورنہ ساری زندگی وہ یہ سمجھے گی کہ آپ بہت کمزور ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع کر دیتا ہے۔ بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی کبھی نہ کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو ہی نہیں چھوڑتا۔ عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی نہ بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، سب کے خرچے کیسے پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اپنی بیوی کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود کو اس کی نظر میں کم کر دو گے۔